الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور شہدائے احد کے لیے اس طرح دعا کی جس طرح میت کے لیے جنازے کی دعا کی جاتی۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے، فرمایا انی فرط لکم وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنِ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ صحیح بخاری کی 6590۔ فرمایا میں میر کارواں کے طور پر تم سے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ ہوں گا۔ اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اس وقت بھی، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں یا زمین کی کنجیاں دی گئی۔ اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس سے خوف زدہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے تم دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر آپس میں حسد کرنے لگو۔ کچھ لوگوں کو اس حدیث سے بڑی غلطی لگی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں اب شرک نہیں ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہی نہیں، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ تو وہ کہتے ہیں اس امت میں شرک ہے ہی نہیں، یعنی قبر پرستی شرک نہیں، قبر پر چڑھاوے شرک۔ یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ منبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا صحابہ کو کہ صحابہ کو اللہ نے توحید کا مینار بنا دیا تھا، روشن مینار۔ صحابہ کو کوئی شرک نہیں کروا سکتا، آج کے اہل حدیث سے نہیں کوئی کروا سکتا اللہ کی توفیق سے۔ گانے گا لے گا، داڑھی کٹوا لے گا، سارے ظلم کر لے گا کہ قبر پر جا کر سلام، اس نے کہا جی یہ نہیں ہوتا، جی یہ تو شرک ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے بارے میں کہ تم میرے بعد، یہ ان لوگوں کو غلطی لگی۔ امت محمدیہ کی قیامت میں نہیں آتا ہے حدیث میں، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قبیلے کی عورتیں باقاعدہ بتوں کی عبادت کریں گی اور اللہ قیامت قائم کرے گا۔ آپ اس میں ایک دوسرے سے حسد، اس کا مکان اور میرا مکان، اس کی گاڑی اور میری گاڑی، اس کے پاس مال و متاع اور میرا مال و متاع، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ حسد بہت زیادہ ہے۔ کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھ برداشت نہیں ہوتا، خاندان کے اندر، آپس کے اندر، اور کچھ نہ کچھ شرارت پھر کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر حسد کے جو جنات ہیں وہ پھر مسلمان کو تنگ کرتے ہیں، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی۔ اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں نا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے حسد نہیں ہوگا، پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ایک آنکھ کی بینائی نہ ہو تو وہ دو آنکھوں والوں کو نہ دیکھے، وہ جس کی دونوں آنکھوں کی بینائی نہیں اس کو دیکھے تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ ایک تو ہے، اس کی ایک بھی نہیں۔ معذور جو ہے
اپنے سے زیادہ معذور کی طرف دیکھے، پھر اس حسد سے بس۔ اگر نگاہ اوپر ہی رہی نا سائیکل والا بائک کو، بائک والا کرولا کو، اور کرولا والا مرسڈیز کو، تو پھر کہے گا یا اللہ مجھے تو ملی نہیں، اس کا اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے، پھر بد دعائیں نکالتا رہتا ہے، اللہ کرے یہ تباہ ہی ہو جائے، پھر بد دعائیں کرتا رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہ سبق آج ہم نے تفسیر میں بھی پڑھا ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا، بات ہی نہ کرے گا، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت ہی نہیں ڈالے گا، اور اس دن ہر بندے کو رحمت کی نظر کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کرم کر دے۔ کئیوں پر اتنا کرم ہوگا کہ اللہ اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ عطا فرمائے گا، اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ اور کئی ایسے بدبخت ہوں گے کہ اللہ نظر رحمت ہی نہیں ڈالے گا، ان کے دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔ 3 سزائیں ہیں، 3 آدمی، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ 3 کون کون سے ہیں؟ اللہ نہ کرے وہ صفات ہمارے میں سے کسی مسلم کے اندر موجود۔ نمبر 1، رجل علی فضل ماء بالفلاۃ یمنعہ من ابن السبیل، پانی اس کے پاس جنگل میں زیادہ ہے، مسافروں کو نہیں دیتا، کہتا نہیں دیتا، میرا پانی ہے۔ اس سے اللہ کلام نہیں کرے گا، گویا پانی دیتے رہنا چاہیے۔ اور جس گھر میں کھانا چلتا رہے نا، اللہ دیتا ہی رہتا ہے۔ جب ہم روکتے ہیں تو وہ بادشاہ بھی روک دیتا ہے، جب ہم روکتے ہیں وہ بادشاہ بھی روک دیتا ہے۔ جس کے پاس جنگل میں زیادہ پانی ہو وہ مسافروں کو منع کر دیتا، نہ نہیں پینے دینا پانی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ بَایَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، عصر کے بعد قسم اٹھا کر اپنے مال کو فروخت کرنے والا، مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے، ابھی لگ رہی ہے منڈی نا مویشی، ہم نے جانا ہے خریدنا ہے، آپ نے بکرے دمبے، تو کہے گا اتنے کا تو میں نے خریدا ہی نہیں، سیدھا سیدھا اتنے کا تو میری اپنی خرید نہیں ہے، سیدھا سیدھا جواب، جھوٹ، قسم اٹھایا جائے گا۔ اچھا سچ بولو بھائی، اللہ کی قسم یہ تو ابھی 60,000 تو ابھی چودھری ایک دے رہا تھا، بے شک وہ 30 لگا کر کے آؤ۔ یا آپ عام دیکھیں گے، ابھی دیکھنا مسلمانوں کی قربانی کرنے کا ٹائم ہے، اور اس حدیث کو مصداق ان مسلمانوں کو آپ دیکھیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اور فصدقہ وہو علی غیر ذلک، اوہ مسلمان دوسرا میرے طرح کا سادہ کوئی آدمی وہ اس کو سچ مان لیتا ہے کہ ہاں واقعی مل رہے ہوں گے، اتنا بڑا ہے، واقعی مل رہے ہوں گے، اور وہ اسے تھک لگا کر اور چلتا بنتا۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، مجھے فون آیا، شاید مسئلہ بتائیں جی، پوچھیے جی، بکرا خرید کر لایا ہوں بڑا خوبصورت، میں نے گھر آ کر کان پکڑ کر زور سے کھینچا، کان ہاتھ میں آ گیا، فراڈ، ایلفی سے کان جوڑا ہوا اس کے ساتھ۔ اب اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ، خریدنے والا مسلمان اور بیچنے والا مسلمان۔ اب آپ دیکھیں کتنا دھوکہ، کتنا دھوکہ، اور یہ اب یہ ہوگا، اور وہ مسلمان ہی سمجھتا ہے بیچارہ کہ واقعی اس کو رقم اتنی مل رہی تھی۔ وَرَجُلٌ، تیسرا آدمی، بَایَعَ إِمَامًا لَا يُبَاعِهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْتَاهُ مِنْهَا وَفَا وَإِن لَّمْ يُعْتِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ۔ تیسرا وہ جو امام صرف دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے، بادشاہ کی، حکومت کی، امیر کی، کہ یہ مجھے عمرے پہ بھیج دے گا، اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ،
اس سے مال غنیمت بڑا ملتا ہے، یہ پارٹی بڑی امیر ہے۔ ہم دیکھتے ہوتے ہیں نا، ایک بھائی نون لیگ میں، ایک بھائی پیپل پارٹی میں، وہ ہار گیا تب بھی کوئی نہیں، وہ جیت گیا تب بھی، اپنے گھر میں تو حکومت ہوگی نا۔ تیسرا وہ شخص، اور یہ بیعت تو پھر خلیفہ کی یہاں حدیث میں جو مراد ہے خلیفہ کی، ویسے ہے ایسے ہی، الیکشن کا جب آتا ہے نا دور، تو بیل لگی ہوتی ہے، وہ اندر سے کہتا ہے تیرے ساتھ ہوں جو آ رہا ہے اسے کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ جھوٹ دیکھیں، فراڈ دیکھیں، اتنا نہیں برداشت ہوتا، اسے کہتے نہیں بھائی میری پارٹی تو یہ پارٹی ہے، میں آپ کو کیسے ووٹ دے دوں، صاف صاف سی بات ہے، ٹھیک ہے آپ میرے دوست ہیں لیکن میں نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے، میرا نظریہ اس کے ساتھ ملتا ہے نا۔ تیسرا وَرَجُلٌ بَایَعَ امامًا، امام کی بیعت کرتا ہے کس لیے؟ لا یبایعہ الا لدنیا، صرف دنیا کے لیے، دنیا کے لیے کہ پیسے ملیں گے، یہاں سے مال ملے گا، اگر اسے مل جائے تو وفاداری کرتا ہے، ساتھ رہتا ہے، اور اگر ساتھ کچھ نہ دو نا اسے، کہتا نہیں اس کو چھوڑو، یہ والے تو بیکار بھوکے ننگے لوگ ہیں، میں بھی سبحان اللہ، اگر نہ دے تو بیعت توڑ دیتا ہے۔ یہ تین گندگی، تین خباثتیں ہیں۔ پانی ہو، دیکھو پانی نہ دے کسی کو پینے کے لیے مسلمان، اور وہ صحابہ کیا تھے، ایک کو پانی، دوسرے نے کہا پانی، اس نے کہا مجھے چھوڑ تو اس کو پلا دے، اس کے پاس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ اس کو پلا دے، تیسرے کے پاس پہنچا وہ فوت ہو گیا، دوسرے کے پاس ہے وہی فوت ہو، تیسرا وہ بھی فوت ہو۔ اثار، قربانی، جذبہ، اور جو مال قسم کھا کر بیچ کر میں لے کر آؤں گا اس سے میرے بچے نمازی فرما بردار بنیں گے، مال ہی حرام کا لے کر آ رہا ہوں، حرام کے پیسے، مسجد کے پیسے میں چوری کر کے جو کھلاؤں گا تو بچے نمازی بنیں گے، مصلی کے امام بنیں گے۔ دیکھ لو پھر کیسے مولویوں کے بچے بھی اکثر کیسے کیوں خراب ہوتے ہیں، اکثر خراب ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں اور روتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش، وہ تو ہو ہی سکتی ہے، دوسرا حلال کھلائیے، لقمہ حلال ڈالیے، لقمہ حلال ڈالیے۔ پیغمبر نے حسن کے منہ میں سے کخ باہر نکال، اس کو صدقے کی کھجور ہے، یہ نہیں کھا سکتا سید۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تین بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔